انسان کو پہچاننا آج کل بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ تصویر کو فلٹر سے نکھارا جا رہا ہے اور کردار کو اداکاری سے۔ نیکیوں کا صلہ ہمیشہ رب دیتا ہے، لیکن جن کے ساتھ نیکیاں کی جاتی ہیں ان میں اکثر لوگ ڈستے ضرور ہیں، پھر چاہے ان کا طریقہ واردات کچھ بھی ہو۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا۔ انسان دوسروں سے اپنا موازنہ کر کے پریشان ہو جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہر شخص کا سفر الگ ہے، کسی کی دیر کسی کی برتری نہیں ہوتی، اللہ ہر ایک کو اس کے وقت پر ہی دیتا ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر موڑ اللہ کے علم میں ہے، اس لیے راستے کی فکر نہیں، راستے بنانے والے پر یقین رکھو۔ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، الفاظ ہمیشہ خوبصورت رکھو، کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں لیکن الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو اتنی خوبصورتی سے سنبھالو کہ کوئی بھی تمہارے اندر چلنے والے طوفان کا اندازہ نہ لگا سکے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ ہم ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ کر خود کو یہ تسلی دیتے رہتے ہیں کہ ول بی اوکے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دراڑیں صرف چبھتی ہیں، ختم نہیں ہوتیں، اور پھر جذبات بھی اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں جڑ تو جاتی ہیں مگر پہلے جیسی نہیں رہتیں۔ عبادت صرف سجدوں تک محدود نہیں، ہاں کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کسی کی خالی آنکھوں کو چمک سے بھر دینا، کسی کو لمحوں سے تکلیف نہ دینا، عیب جان کر بھی پردہ پوشی کرنا، دل توڑنے سے ڈرنا اور حق پر رہنا اور ظالم کا ساتھ نہ دینا ہی اصل عبادت ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ان آنکھوں سے جو ہماری زندگیوں پر نظر رکھتی ہیں، جیسے وہ ہماری تباہی کا انتظار کر رہی ہوں، ان نفسوں سے جو ہماری کامیابیوں پر اداس ہوتی ہیں، جیسے وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بننا چاہتی ہیں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ان دلوں سے جو حسد کی بیماریوں سے بھرے پڑے ہیں، یا اللہ اپنی مخلوق کے شر سے محفوظ رکھ۔ چار کندھوں کو دیکھ کر مردے نے یہ کہا، کندھا تو ایک ہی کافی تھا اگر جیتے جی دیا ہوتا۔ کبھی کبھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہو اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ عورت کی ضد سے زیادہ مرد کی محبت وزنی ہونی چاہیے۔ مخلص مرد وہی ہے جو اپنی شریک حیات کو روٹھنے تو دے مگر ٹوٹنے نہ دے۔ کچھ لوگ تعلق نہیں توڑتے، لیکن وہ بڑی مہارت سے آپ کو اس حد تک لے آتے ہیں کہ آپ ان سے بدگمان ہو کر خود کو ان سے دور کر لیں اور ترک تعلق کا الزام بھی آپ پر ہی آئے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ کسی کے ساتھ اچھے سے گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ہم نے اپنے زخموں کا شور نہیں مچایا، اپنی تقدیر میں لکھے دکھوں کو لے کر اپنوں سے تلخ نہیں ہوئے اور خاموشی سے اپنوں کو دیکھتے رہے، اسی لیے لوگ ہماری جنگوں سے ناواقف رہے۔ اور یہ ایسا دور چل رہا ہے جہاں انسان انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے۔ اپنے آپ کو سکرات بکرات سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے۔ آپ درست بھی ہوں تب بھی بحث صرف ان سے کیجیے جو آپ کے دلائل سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، ان سے نہیں جو یہ طے کر کے میدان میں کودتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں اور باقی ساری دنیا غلط۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ بن جاتی ہے۔
جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کے پاس سب سے قیمتی اثاثہ آپ کا اخلاق ہے۔ یا اللہ میرے ذہن کو زیادہ سوچنے سے پاک کر دے، واللہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، مجھے سکون عطا فرما۔ اے میرے رب، جو باتیں میرے اختیار میں نہیں ان کی فکر سے مجھے آزاد کر دے، اور جو تیرے اختیار میں ہے اسی پر بھروسہ کرنے کی طاقت عطا فرما۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ آپ زمین پر بہت کم وقت کے لیے ہیں، اس لیے اپنی روح کو مطمئن کریں، معاشرے کو نہیں۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ اچھی تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود دسترخوان پر چٹنی نہ گرائیں، بلکہ یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا گرائے تو آپ اس کی طرف دھیان نہ دیں۔ رنگتیں بکھر گئیں چھوٹی سی عمر میں، اے زندگی اتنی بھی دکھ نہیں دینے تھے۔ آہستہ آہستہ زندگی انسان کے سارے شوق ختم کر دیتی ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کو سب کی سچائی دکھنے لگ جاتی ہے۔ بس میرا وہی ٹائم چل رہا ہے۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی ایمان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ بن جاتی ہے، جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ شرطوں پہ سلطان بننے سے بہتر ہے اپنی موج میں فقیر بنے رہو۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ روح کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ خود مسکراتے ہیں، اور اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے مسکراتے ہیں۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد توڑ دے گا۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ میرا رب وہ ہے جو روح کے اندر کی اذیت کو بھی جانتا ہے۔ بے شک کیوں آتی ہے درمیان میں یہ دنیا، یا رب یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے نا۔ حقیقت ہے انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ سنو، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ اللہ فرماتا ہے ساری دنیا گھوم، دھوکے کھا، چوٹ کھا، ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار، میں حاضر۔ سجدے میں گر جا اور حد سے گزر جا۔